بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ سیرت نگاروں نے ان کا تذکرہ غزوہ بدر کے شہداء میں کیا ہے۔ غزوہ بدر کفر و اسلام کے درمیان پہلی جنگ نہایت ہی دور رس نتائج اور اہمیت کی حامل تھی۔ یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ یہی وجہ ہے اسے غزوۃ الفرقان بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت جہاد دی اور ان سے کفر کے مقابلے کے لیے نکلنے کو کہا تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے پاس آئے۔ ان کی والدہ بوڑھی ہو چکی تھیں، خاوند پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ بڑھاپے کا واحد سہارا حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن سے شدید محبت تھی۔ یوں تو تمام مائیں اپنی اولاد سے بڑی محبت اور پیار کرتی ہیں، مگر اکلوتی اولاد کی وجہ سے ان کی محبت ضرب المثل تھی۔ بیٹے کی معمولی تکلیف پر تڑپ اٹھتی، سردی کے موسم میں ذرا سی سردی پر پریشان ہو جاتی کہ کہیں میرے بیٹے کو سردی نہ لگ جائے۔ گرمی کے موسم میں یہ پریشانی لاحق ہوتی کہ کہیں میرے بیٹے کو لو نہ لگ جائے۔ اور آج بیٹا اپنی والدہ کے روبرو کھڑا تھا۔ ماں نے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹے اب تم بڑے ہو چکے ہو، میری ایک ہی خواہش ہے کہ اب تمہاری شادی کر دوں، تمہاری اولاد ہو، میں ان سے دل بہلاؤں، ان سے کھیلوں۔ اور بیٹا کہہ رہا ہے، اماں جان آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا ہے، میں بھی لوگوں کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اماں جان مجھے خوشی خوشی اجازت عطا فرمائیں۔ والدہ کہنے لگی، بیٹے مجھ سے تمہاری جدائی برداشت نہ ہو پائے گی، تم میرے پاس ہی رہو۔ ادھر حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے بار بار اجازت کے لیے اصرار کر رہے ہیں، ماں کے ہاتھ چوم رہے ہیں، سر چوم رہے ہیں، کہتے ہیں اماں جان خوشی سے اجازت دیں۔ جب بیٹے کا اصرار حد سے بڑھا تو بوڑھی والدہ نے کہا، بیٹے ٹھیک ہے تم جہاد پر جانا چاہتے ہو، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، مگر سنو تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگے گا، جب تک تم واپس نہیں آ جاتے مجھے کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا، مجھے چین نہیں آئے گا۔ پھر والدہ اٹھی، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کپڑے پہنائے، تلوار اس کے گلے میں لٹکائی، پھر بیٹے کی پیشانی پر بوزہ دیا اور انہیں میدان جہاد کی جانب روانہ کر دیا۔ جب مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے تو کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ ادھر قریش بھی اپنے لائے ہوئے لشکر کے ساتھ وارد ہوئے اور پھر یوم الفرقان آ گیا، حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن۔ مسلمانوں نے بھی اور کافروں نے بھی لڑائی کے لیے صفیں باندھ لی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کی صف بندی فرمائی۔ آپ نے حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ پر آگے بڑھ کر پانی کے کنویں پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے ایک انصاری جوان حبان بن ارقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ کوئی دشمن اس میں زہر نہ ملا دے۔ چنانچہ ان کو یہ ہدایت کی گئی کہ دشمن کا کوئی بھی آدمی کنویں کے قریب پھٹکنے نہ پائے۔ بنی نجار سے تعلق رکھنے والے یہ صحابی تیر چلانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، ان کا نشانہ کم ہی چوکتا تھا۔ لڑائی شروع ہونے سے ذرا پہلے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی اور انہوں نے کنویں کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر کنویں سے پانی نکالا، اپنی پیاس بجھانا چاہتے تھے کہ کنویں کی حفاظت پر مامور انصاری صحابی نے یہ سمجھا یہ دشمن کا آدمی ہے جو کنویں میں زہر ملانا چاہتا ہے یا مسلمانوں کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے۔ کہنے لگے، نعوذ باللہ، اسلام کا یہ دشمن ہمارے کنویں کو خراب کرنے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے اپنے تیر کو کمان میں رکھا اور شست باندھ کر پوری قوت سے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھینکا۔ تیر سیدھا ان کے ہاتھ میں جا لگا۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ ماری
اور زمین پر گر پڑے۔ مسلمانوں نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھا، کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر نکالنے کی کوشش کی، مگر ان کی اجل آ چکی تھی، شہ رگ کٹ چکی تھی، خون کا فوارہ بہہ رہا تھا، اور اسی حالت میں وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ جب ان کی موت واقع ہو گئی تو کنویں پر معمور محافظ صحابی آگے بڑھے اور اپنے تیر کا شکار ایک مسلمان کو دیکھ کر سخت حیران و پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا؟ میں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے تو اسے دشمن کا آدمی سمجھا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ نے اس انصاری صحابی کو معاف کر دیا کہ ان کا کوئی قصور نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح و نصرت سے امکنار فرمایا، مسلمان خوشی خوشی واپس مدینہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی حضرت بلال اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی خوشخبری دے کر مدینہ بھجوا دیا تھا۔ جب مسلمان واپس آئے تو اہل مدینہ نے مجاہدین کا والہانہ استقبال کیا۔ عورتیں، بچے اور بوڑھی عورتیں اپنے خاوندوں، والدوں اور بیٹوں کے انتظار میں تھیں۔ رشتہ دار والہانہ طور پر اپنے عزیزوں کا استقبال کر رہے تھے۔ انہی استقبال کرنے والوں میں حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود تھیں۔ مسلمان مجاہد مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ بچے آگے بڑھ بڑھ کر اپنے والد محترم کو سلام کر رہے ہیں، ان کے احوال پوچھ رہے ہیں۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک طرف شوق کے انتظار میں کھڑی ہیں کہ کب اس کا لخت جگر نظر آئے، اس کو سینے سے لگائیں، اپنی اداسی دور کریں۔ قافلے آتے رہے، اس کے پاس سے گزرتے رہے، مگر ان میں اس کو اپنا لخت جگر حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہ آئے۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے اور خدشات پیدا ہو رہے تھے۔ آخر دل کو تھام نہ سکی، ایک صحابی کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئیں۔ پوچھا، تم حارثہ کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں جانتا ہوں، مگر تمہارا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تعلق؟ کہنے لگی، میں اس کی والدہ ہوں، میں حارثہ ہوں۔ صحابی نے کہا، تو پھر اپنے بیٹے پر صبر کرو، تمہارا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ خبر سنی، شہید کا مقام و مرتبہ یاد آ گیا۔ بیٹا شہید ہو گیا، میں شہید کی ماں، میرا بیٹا جنتی، اللہ اکبر، یہ مقام اور مرتبہ، میرا بیٹا میری سفارش کرے گا۔ بے اختیار کہنے لگی، میرا بیٹا شہید ہے، مگر میں تو اس کو شہید نہیں سمجھتا۔ صحابی نے جواب دیا۔ پوچھا، کیوں؟ کیا اس کو کافروں نے قتل نہیں کیا؟ کہا، نہیں تو۔ پوچھا، کیا وہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی کے دوران قتل نہیں ہوا؟ کہا، نہیں۔ کیا کہا، میرا بیٹا اپنے دین کا، اسلام کا دفاع کرتے ہوئے شہید نہیں ہوا؟ میرا بیٹا کیسے قتل ہوا؟ میرا بیٹا حارثہ کدھر ہے؟ وہ غم و مصیبت میں مبتلا سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔ صحابی نے کہا کہ دراصل تمہارا بیٹا معرکہ شروع ہونے سے پہلے ہی قتل ہو گیا تھا، اور اس کو قتل کرنے والا بھی مسلمان ہے۔ تمہارے بیٹے نے معرکہ میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ اماں نے کہا کہ تمہارا مطلب یہ ہے کہ میرا بیٹا شہید نہیں ہے۔ صحابی نے کہا، وہ شہید تو نہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت نصیب کر دے۔ اس بوڑھی ماں نے جب سارا قصہ سنا تو مضطرب اور بے چین ہو کر کہنے لگی کہ کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ صحابی نے کہا کہ وہ دیکھو، اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ وہ دوڑتی ہوئی آگے بڑھی، آنکھوں سے آنسو جاری، غم و الم کا پہاڑ آ پڑا کہ جوان اکلوتا بیٹا شہید نہیں ہوا۔ مشفق اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک خاتون آ رہی ہے، رک گئے۔ اماں پاس آئی تو پوچھا، کون؟ کہا، حارثہ۔ فرمایا، حارثہ کیا چاہتی ہو؟ عرض کیے، یا رسول اللہ، آپ کو خوب معلوم ہے کہ مجھے اپنے بیٹے سے کتنی محبت تھی، سارا مدینہ میری محبت سے خوب واقف ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے قتل کے بعد حارثہ کہاں ہے؟ میرا لخت جگر کہاں ہے؟ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر و شکر کروں، اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو پھر مجھے اجازت دیں میں اس کا نوحہ کروں، خوب روؤں، اتنا روؤں کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہ ہو، حتیٰ کہ مجھے قرار آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، حارثہ کیا کہتی ہو؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی جو آپ مجھ سے سن چکے ہیں۔ اگر جنتی ہے تو صبر و شکر کروں، اور جنتی نہیں تو کم از کم نوحہ تو کر لوں۔ کائنات کی سب سے مشفق شخصیت نے رحمت بھری نظروں سے دیکھا، ایک بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہے، پھر بھی صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ وہ اگر اس کے سامنے ہوتا تو اسے گلے سے لگاتی، اس کا منہ چومتی، اپنے سے کبھی جدا نہ ہونے دیتی۔ حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت اضطراب کے عالم میں کھڑی نتیجے کا انتظار کر رہی ہیں۔ نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ قدموں میں لغزش ہے، حلق خشک ہو گیا ہے، چہرے پر آنسو ٹھہر گئے ہیں، حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی ہیں کہ ابھی وہ زبان میں حرکت آنے والی ہے جس سے صرف سچ نکلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس عورت کی اپنے بیٹے سے محبت اور عجز و انکسار دیکھا تو فرمایا، حارثہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بیٹے کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہو؟ تم ایک جنت کی بات کرتی ہو، اللہ رب العزت نے اس کو بہت ساری جنتوں کا مالک بنا دیا ہے۔ خوش ہو جاؤ، تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہے۔ جنت میں سب سے اونچا مقام جنت الفردوس کا ہے۔ جب اس بوڑھی عورت نے خوشخبری سنی، سر عاجز و انکسار سے جھک گیا، چہرے پر تازگی آ گئی اور آنسو رک گئے۔ چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے، میں شہید کی ماں بن گئی، میرے بیٹے کو جنت الفردوس کی خوشخبری مل گئی۔ میری خوش قسمتی کے کیا کہنے، نہ مال غنیمت مقصود، نہ دنیا کی ستائش اور نہ صلہ، یہاں تو اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی چاہت اور اس کی محبت مطلوب ہے۔